الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم عزیز ساتھیوں، پردے میں سننے والی مائیں بہنیں، ہمارا عنوان چل رہا ہے تاجر کے اوصاف. ایک تجارت کرنے والے آدمی کے اعمال اور اوصاف کیسے ہونا چاہیے. اس نے گزشتہ جمعہ 4 اوصاف بیان کیے گئے. نمبر 1 فرائض کی پابندی کرنے والا ہو. نمبر 2 امانت دار ہو. نمبر 3 نرم مزاج ہو. نمبر 4 سچ بولنے والا ہو. فرائض کی پابندی کرنے والا ہونا، نماز کا خیال کرنے والا ہو. خاص کر عصر کے وقت میں بزنس اور زور پر ہوتا ہے تو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو فرائض کا اہتمام ہونا. اذان کے بعد مسلمان یہ بتانا کہ مجھے میرا کام، میرا بزنس اور میری تجارت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے بول کر اذان ہونے کے بعد نماز کو آتا ہے تو ان اللہ بڑا ہے بول کر ثبوت دے سکتا. ورنہ پھر اذان کے بعد بھی آدمی اپنے کام میں مصروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میری بزنس، میری تجارت یہ بڑی ہے، اللہ کام بڑا ہے بول کر بتا سکتا ہوں. زبان سے تو نہیں بول رہا ہے لیکن اس کے عمل سے بتا رہا ہے میرا کام دھندا بڑا ہے بول کر. اگر اللہ کو بڑا مانتا تو جاتا تھا اللہ کی آواز پر لبیک بول کر. تو پہلی صفت ہے تاجر کے اندر، کامیاب تاجر کے لیے فرائض کا اہتمام ہونا، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو. دوسرا امانت دار ہونا، دھوکہ نہیں دینا، سچ بات بول کر بیچتے رہنا. تیسری چیز ہے سچ بولنا، سچ بول کر بیچنا. کہاں سے لائے، کیا ہوا، کتنا پڑے، سب بول کر بیچنا. ورنہ پھر جو ہے وہ کرنا، ورنہ جھوٹ تو ہرگز نہیں بولنا. چوتھی چیز ہے سچ بولنا. فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، امانت دار ہو، نرم مزاج ہو، سچ بولنے والا ہو. یہاں تک بات آگئی تھی. گزشتہ جمعہ ایک واقعہ کو بیان کر رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزنس چلتی تھی. وہ کپڑے کے دکان کے اندر اپنے ایک پارٹنر کو بٹھا کر گئے تھے، کام کرنے والے بچے. حضرت باہر گئے تھے نماز کے لیے، کسی اور کام کے لیے. حضرت آنے تک ان کا پارٹنر، ان کا دکان میں کام کرنے والا بچہ، یہ کپڑا تھا 30 درہم کا، اسے ان بڑا چڑھا کر بیچ دیا. 70 کا 30 درہم کا کپڑا تھا، اسے ان ایکسٹرا بول کر بیچ دیا. اور پھر صرف ایکسٹرا ہی بول کر بیچا نہیں ہے، اس کے اندر عیب بھی تھا. تو ابھی بات آ گئی کہ سچ بول کر بیچنا، امانتداری ہونا. تو ان کے پاس کام کرنے والا وہ بچہ آنے والے آدمی کو بولا نہیں کیا کپڑے کے اندر عیب تھا، بولا نہیں ہے. اور پھر چیز کتنے کی تھی اس سے زیادہ کا پیسہ لے کر بیچا تھا. تو چیز تھی 30 درہم کی یا 70 درہم کی. تو اس نے کیا کیا کہ 70 درہم کا تھا، انہوں نے 100 درہم کو خرید لیا. 70 درہم کی چیز 100 میں بیچ دیا دکان کا بچہ. بعد میں شام کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان کو حساب کتاب دیکھنے کے لیے آئے. دیکھا وہ کپڑا نہیں ہے جس کپڑے کے اندر عیب تھا. بعد میں حضرت پوچھے وہ کپڑا بک گیا کیا بول کر پوچھے حضرت. بچہ بولا ہاں حضرت بک گیا کپڑا. حضرت پوچھتے اسے کیا ہوا، تو اس کے اندر پھٹکو تھا، عیب تھا، اگر تو بول کو بیچا کیا؟ نہیں بولا. حضرت اسے ڈانٹے ابھی کیا عجیب بات ہے، چلیے بول کو گیا نہیں، کیا نہیں عیب ہے اس کپڑے کے اندر، بول کر بیچ کر بول کو. اب ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. ہمیں اپنی بزنس میں، اپنی تجارت میں، اپنے کام میں ہمیں بول کو بیچتے، یہ نقلی چیز ہے،
یہ لو کوالٹی کی ہے، یہ میڈ ان انڈیا کی ہے بول کر بیچتے نہیں بیچتے۔ سبق دیتا ہے اسلام، ہمارے بزرگوں کی زندگی ہم کو سبق دیتی ہے جو چیز جیسی ہے سچ بول کر اسے ویسا ہی بیچو ورنہ پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت اسے ڈانٹے، کئی بات مجھے بول کر بولتے تو کہیں کو نہیں بولا، میں بھول گیا۔ بعد میں حضرت اسے کیا کیے، دو غلطی کیا انہوں نے۔ ایک غلطی عیب تھا کپڑے کے اندر، بولا نہیں۔ دوسری غلطی کیا کیا، 70 درہم کی چیز 100 کو بیچ دیا۔ اگر ہمارا دکان کا بچہ ایسا کر دیا تو میں کیا بولتے، تھپکی مارتے اسے، اچھا کیا بول کر تیرے سکے ڈبانے والا بنا دیتا بولتے اسے۔ میں اپنا بخاری ٹوپی پہناتا تھا، تو شال پہناتا ہے ماں، تیرے سکے بچے میرے گھر سے بول کر بولتے ہیں ان ٹوپیاں پہنا رہا ہے، ان شال پہنا رہا ہے۔ اور ایک جن آتا اسے مٹن سمسار اس کا حرام کر دیتا تھا، اسے تھوڑا کے لیے آتا اس کا پیسہ، اسے پورا عیب ڈالتا۔ ہمیں کسی کو دھوکہ دیتی نہیں تو ہمارے کو کوئی دھوکہ دیتا ہو سکتا نہیں، وہ ہمیں کسی کو دھوکہ دے نقصان پہنچائے اور ہمارے کو کوئی تو نقصان نہیں پہنچانا ہو سکتا نہیں۔ تو بعد میں حضرت اسے ڈانٹے، عیب ہے نہیں بولا، 70 درہم کی چیز 100 کو بیچ دیا۔ بعد میں پھر شام کو حساب کتاب کر تو حضرت اس دن کا ان کا انکم تھا 30,000 درہم کا۔ دن بھر بیپار کرتے رہے، 30 درہم بیگ کے اندر ڈال کو رکھے ڈبے کے اندر، تو 30 درہم نفع کتنے کی چیز کو، 70 کی چیز کو 100 درہم میں بیچ دیا بول کر 30 درہم کے خاطر انہوں ڈاؤٹ کی چیز آگے کے بول کو انہوں کیا کر دیے، شام تک ان کو 30,000 درہم کا ان کو نفع ہوا۔ تو بقیہ وہ 30,000 درہم بھی انہوں صدقہ کر دیے کوفہ کے غریبوں کے اندر۔ کئی کو 70 درہم کی چیز بچہ 100 کو بیچ دیا بول کر، کیسا نفع کمانا نہیں، کیا نفع کمانا، لیکن جھوٹ بول کر نفع کمانے کی پرمیشن کہاں ہے؟ سچ بول کر نفع کماؤ، جھوٹ بول کر نفع کمانے کی کیا بات ہے؟ کیا آپ کے اسلام کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کیا تاجر کے اصول نہیں ہے؟ ہمارے پاس اگر تجارت کرنے کے اصول نہیں ہے تو پھر ہمیں دھوکہ دے کو، دغا بازی کر کو، فراڈ کر کو کمانا ہے۔ ہمارے پاس جب اصول ہے تو پھر ہمیں دھوکہ دینے کی اور دوسرے مذہب کے قانون کو تجارت میں لانے کی، دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 70 کی چیز 100 میں بیچ دیا، تو اس میں ایک غلطی عیب نہیں بتایا، دوسری غلطی 70 کی چیز 100 کو بیچ دیا بول کر انہوں، اور ڈاؤٹ فل پیسہ عیب بول کو اگر بیچتا، عیب بولنے کے بعد اگر لے لے جاتا تو نہ ٹھیک تھا، ان عیب نہیں بولے سرکار اسے دھوکہ دیا کر بول کو انہوں 30 درہم آئی اسرا، لیکن انہوں کیا کر دیے، شام تک کتنا دکان میں چلا کہ بیپار 30,000 کا چلا بیپار، پورے دکان میں یہ پورے 30,000 درہم میں وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی احتیاط۔ اب ہمارے پاس اتنا بڑا تقویٰ کہاں ہے نہیں ہے تو برکت، وہ لانے کے واسطے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ آئیڈیل بنا کو اللہ تاریخ میں اللہ نوٹ کرایا سو ہمارے لیے وہ لوگ آئیڈیل ہے، تمہیں ایسی زندگی گزارو بول کر اللہ ان کی زندگی اللہ اٹھا کو رکھا ہے، کتابوں کے اندر محفوظ کی گئی ہے۔ ورنہ پھر ایسی زندگیاں نہ ہوتی تو لوگ کیا بولتے، لوگ بہانہ بول دیتے تھے، کیا بول کر وہی سا کون چلتا کہاں ہے دنیا میں بول کر، یہ لوگ زندگی گزار کر گئے، احتیاط کر کو گئے اور دکھا کر چلے گئے۔ ہم کو کرنا کیا ہے، احتیاط کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، اور اگر عیب ہو تو چیز کے اندر عیب بول کر بیچنا، ورنہ اس کے علاوہ زراعت کے اندر نفع نہیں ہوگا ہرگز۔ مال تو بک جائے گا لیکن نفع نہیں ہوگا جھوٹ بولنے سے، یا پھر عیب چیز کے اندر ہے، عیب نہیں بول رہا بندہ، پھر سے آدمی کی تجارت اور پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ حدیث سنیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو لین دین کرنے والے، بزنس کرنے والے دو آدمیاں، ان کو اختیار رہتا ہے جب تک یہ دو آدمیاں الگ نہیں ہوتے، الگ ہونے تک ان کو اختیار رہتا ہے، اور پھر اور کچھ دن بھی ان کو اختیار رہتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعات آئیں گے، صرف لیتے وقت نہیں، اس کے لیے اور کچھ دن بھی واپس کرنے کا اسے اختیار رہتا ہے۔ تو دو لین دین کرنے والے آدمیوں کو اختیار رہتا ہے ان کو جدا ہونے تک۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر بیچنے والا چیز سچ بول کر بیچتا ہے اور وضاحت کرتا ہے اس میں کیا کمی ہے، کیا عیب ہے، کیا نہیں، کھلا بولتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا، اگر سچ بولتا ہے، اگر یہ دو، ان بیچنے والا سچ بولتا ہے، ان لینے والا بھی سچ بول کر لیتا ہے، پیسے دینے والا ان عیب چھپا رہا کپڑے کے اندر، کسی چیز کے اندر، ان چھوٹے پیسے دے کر چلے گیا،
نہ ان سچ بولا نہ ان سچ بولا، ان اسے دھوکہ دیا انہی سے دھوکہ دیا، ان اسے ڈبایا انہی سے ڈبایا، ایک چھوڑنے کا دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، ان بھی سچائی کے ساتھ بیپار کریں، ان بھی معاملہ سچائی کے ساتھ لے لیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لینے میں، اس کے بیچنے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر ان جھوٹ بول کر بیچا، عیب چھپا کو بیچا، وَإِن كَتَمَا، اگر یہ دونوں لوگ عیب چھپا کو بیچتی ہیں، لیتی دیتی ہیں اور جھوٹ بھی بولتی ہیں، عیب چھپاتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بزنس سے برکت کو اٹھا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث سے سبق کیا ہے؟ چیز لینے کے وقت میں، بیچنے کے وقت میں لینے والے آدمی کو واپس کرنے کا اسلام اختیار دیتا ہے۔ ایک بات اس حدیث سے۔ دوسری بات، عام طور پر ہوتا کیا ہے، کون تو لے کو چلے گیا تو کیا تو گھر میں لوگ کو بولے، یا پھر یہ چیز پہلے سے ہے واپس کرتا بولے تو آدمی کیا بولتی ہیں، یہ کہیں پچو کہیں کوئی ہے، یہ کہاں سے آ گیا پچو، یہ لیتے رہے نہیں لینا رہے بول کر، یہ کون بولنے دینا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کہتا ہے واپس لینا ہو تو لینا چاہیے، کرنے کے لیے آ گیا تم اس کا عذر قبول کرو، قیامت میں تمہارا عذر خدا قبول کرے گا۔ آگے واقعات آئیں گے، واپس کرنے کے واقعات بھی آئیں گے، آگے چلیں۔ پہلی بات اس حدیث سے، لینے کے بعد چیز لینے والے آدمی کو واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے، چیز کے اندر کوئی اگر عیب ہے تو بول کر بیچنا۔ چوتھی بات، سچائی کے ساتھ بیچنا، اگر یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ دونوں کی بزنس کے اندر برکت ہوگی۔ آگے چلیں، ورنہ اگر آدمی جھوٹ بول کو بیچ دیا، پانی ڈال کو بیچیا دودھ، اور کوئی بھی اور کام ہو، کوئی بھی کام ہو مکس کر کے بیچ رہا ہے تو نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ اس کی رسوائی ہوگی، مارکیٹ کے اندر اس کی رسوائی ہو جائے گی، دھوکہ ہے، فراڈی ہے، جاننا کو بول کر وہ پھیل جائے گا، پھر رسوائی ہوگی۔ دوسرا نقصان بدنامی ہوگی، بدنام ہو جاتا پھر، اور پھر خسارہ ہوگا، اور پھر حرام مال مکس ہو جائے گا پھر۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے سب چیز کی، عیب ہے تو عیب بول کر بیچنا ہے۔ آگے چلیں، پانچویں تاجر کے لیے خصوصیت ہے عیب کی وضاحت کرے، عیب بتا کو بیچنا۔ عیب کی وضاحت معاشرے میں اسے ترقی دے گی، مشہور بھی کرے گی۔ اگر عیب بول کو بیچے گا آدمی تو لوگوں کے اندر یہ آدمی فیمس ہو جائے گا، بھائی ان چیز کہاں سے لایا ہے، کیا پھٹکو ہے نہیں ہے، سو بول کو بیچتا کا بول کون ہو۔ جب ایسا سچائی کے ساتھ عیب بول کر بیچے گا تو لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو جائے گی، اس کے پاس جاؤ گا، چیز اچھی دیتا، کیا تو عیب ہے تو بولتا، کمی ہے، عیب ہے، سب بول کو بیچتا با۔ چند دن گزریں گے یہ آدمی مشہور ہو جائے گا عیب بولنے سے، عیب کی وضاحت کر دینا۔ نمبر 6، گناہوں سے بچنے والا ہو اور نیکوکار ہو۔ گناہوں سے بچنے والا، جتنے گناہ ہیں دکھنے والے نہیں دکھنے والے تمام گناہوں سے آدمی بچنے والا ہو، بزنس کرنے والا آدمی، اور نیکیوں کا اہتمام کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر یحشرون یوم القیامت فجار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار، فاجر، فاسق اٹھائے جائیں گے۔ التاجر یحشرون، تاجر لوگ اٹھائے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، فجار، گنہگاروں کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ کئی کو الا من اتقى، ہاں اگر بزنس کرنے والے آدمی کے اندر اگر تقوی ہے، سچائی ہے زبان میں، وہ برا، نیکی کا اس کے اندر مزاج ہے، وہ صدقہ، سچ بولنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، تو پھر یہ آدمی ان کے اندر کھڑا نہیں ہوگا، اس کی کیٹیگری سے گنہگار سے الگ ہو جائے گا۔ پھر یہ تین چیزیں ہونا سکتی، تقوی اختیار کرنے والا ہو اور نیکی کرنے والا ہو اور پھر سچ بولنے والا ہو، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اب خود تقوی والا ہوگا تو پھر تقوی کیا ہوگا؟ تقوی اس کو سبق کیا دے گا؟ تقوی والا آدمی، گناہوں سے بچنے والا آدمی خود فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا، خود بھی سکھ سے رہے گا، دوسروں کو بھی سکھ سے رکھنے کی کوشش کرے گا، خود بھی اچھی کوالٹی کی چیز پسند کرے گا، جو چیز اچھی کوالٹی کی اپنے لیے پسند کرے گا، تقوی والا آدمی سامنے والے آدمی کو بھی، گاہک اور کسٹمر کو بھی اچھی کوالٹی کی چیز دے کر اسے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا۔ نمبر 6، گناہوں سے بچنے والا اور نیکی کرنے والا۔ نمبر 7، صدقہ دینے کا اہتمام کریں، تاجر آدمی صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر التجار ان البیع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقۃ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بزنس کرنے والے آدمیاں ہو، اے تجار لوگو، تاجرو، یا معاشر التجار، اے تاجرو، ان البیع بے شک بے لین دین کرنا، جب لین دین کرتے ہوگے کرو گے بزنس کرو گے، یحضره اللغو بیکار باتیں اور پھر فضول باتیں اور ساتھ میں اس کے قسمیں جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بھی ساتھ میں مل جائیں گے۔ بیکار چیزیں لیتے وقت بھی کیا ہوتا، دو جنے لینے واسطے گئے، ایک دوست دوسرے دوست والے گیا لینے واسطے، ان اگر کسی جگہ پر کوئی چیز دستی ہو فون ہو دوسری جگہ پر ان 10 کو لے لیا، اب انہوں دونوں جا کر ایک جگہ لینے گئے تو ان لے رہا ہے، ان کیا بولتا، دکان والا بول رہا ہے 15 روپے 20 روپے بول کر، اس کا لینے والے گیس آدمی کا دوست کیا بولتا، کیا رہی اتنا بولتا ہے، بولتا نہیں وہ ان 15 20 بولتا ہے، ان کیا بولتا ہے 5 روپے کو بولتا ہے۔ ویسا بیکار باتیں کرنا اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ایک گاہک کا دماغ خراب کر دینا، یہ سب بیکار کا منع کرنا۔ جب تجارت کرو گے یہ سب بیکار چیزیں لغو اور جھوٹی قسمیں حاضر ہو جائیں گی، آ جائیں گی، اور کیا کرنا ہے، لغو بیکار باتیں اور پھر حلف جھوٹی قسمیں آ جائیں گی۔ اب کیا کرو، ان دو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو، فشوبوہ بالصدقۃ، یہ جو بیکار باتیں اور جھوٹی قسموں کو، یہ گناہ جو ہو گیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرو۔ تاجر آدمی کے لیے نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجر آدمی صدقہ کرتا رہے، اس سے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کے اندر برکت دے دیں گے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں جو معاف ہونے کے لائق ہے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 8ویں تاجر کے لیے خصوصیت اور صفت، جھوٹی قسم کھانے سے گریز کرے، جھوٹی قسم کھا کر بیچنا نہیں، جھوٹی قسم کھانا نہیں، چیز لایا ہے 2-3 ہزار کو 4-5 ہزار کو، چلو 3 ہزار کو لایا ہے، تاجر آدمی کے لیے نفع کمانے کی اسے اجازت ہے، 3 ہزار کو لایا ہے، 3.5 کو بیچتا ہے یا 5 کو بیچتا ہے، معمول سے گول کو بیچے تو کوئی بات نہیں ہے، 5 کو بیچنے کو گول کو، لیکن اس کے اوپر قسم کھا کو بیچنا، اللہ کی قسم بھائی مجھے نہیں پڑا بھائی، مجھے 10,000 پڑا بول کر بولنا، جبکہ اسے کتنا پڑا ہے 3 پڑا ہے، یعنی کتنا بول رہا ہے آدمی کو، الٹا جھوٹ بول رہا ہے، پھر اللہ کی قسم بھی کھاتا ہے۔ جھوٹی بات پر اللہ کو گواہ بنانا، اللہ کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اس سے نہیں کھانا، ایسا جھوٹی قسم نہیں کھانا۔ دیکھو حدیث سنو، ثلاث لا يكلمهم اللہ یوم القیامت، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاث لا يكلمهم اللہ یوم القیامت، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، تو کتنی بڑی بات ہے، ہمارے اللہ ہمارے سے بات نہیں کرتا تو ہماری زندگی کیا ہونا۔ دیکھو ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث نقل کرنے والے راوی حدیث کے انہوں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ابو ذر، انہوں پوچھتے ہیں خابوا وخسروا، یہ کون لوگ ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ نہ دیکھے گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں پوچھے، ان کا نقصان ہو، وہ لوگ تو نقصان اٹھا لیے، انہوں کون لوگ آئے؟ ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیز بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیز بیچنے والا آدمی، یہ آدمی اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ کون؟ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیز بیچنے والا۔ نمبر 2، دوسرا یہ آدمی ہے، دوسرا آدمی دوسری حدیث، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے آئے گی بات، والمنان، کچھ دے دیا کسی کو، پھر دینے کے بعد میں احسان کر کو جتاتا رہتا ہے، کسی کو کوئی ہیلپ کر دیا، کوئی اس کے لیے کوئی ساتھ دے دیا، اس کا کوئی کام کر دیا، یا کسی آفس میں کسی اسکول میں ریکمنڈیشن کر کو اسے سیٹ دلا دیا،
اب گیتا گالی دیتا رہتا، میں بولے سے اس کو اسی سیٹ لگی، میں بولے سے اس کو سے نوکری لگی، میں بولے سے اس کو سے رشتہ ملا، میں بولے سے تو نہیں بھی بولتا، اس کا روزی اس سے مل کر ہوتا تھا۔ اب تک تو بولا نہیں، اچھا اب تو بولنے سے پہلے اسے کون پالتے تھے؟ تو کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ میں اس کا خدا بول کر بولنا چاہ رہا ہے؟ تو کیا بات ہے یہ؟ کسی کے اوپر احسان کر دیے، اس کا کوئی کام کر دیے، اب ہمیں کرنے کے بعد وہ اللہ کے لیے کر دیے، ثواب اللہ کے پاس پانے کے لیے ہمیں انتظار میں رہنا، میرا اللہ، میں اللہ کے لیے کر دیوں، میرا اللہ مجھے ثواب دے گا، بس ختم۔ ان میں جو شکریہ بولتا، اس کی سیلری کی پہلی سیلری مجھے لاکھوں دیتا، اس کے حریص نہیں رہنا آدمی، اللہ کے لیے بس ختم، اللہ کے لیے کر دیے۔ احسان کر کو پھر احسان جتانا، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کر کو احسان جتاتے بولتے رہنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کھاں کو چھن کو پھر چاٹنا، کھائے سے کون تو چھنتا، چھن کو پھر چاٹتا، اسے کون تو پسند کرتا، اسے نہیں کرتا، تو پھر وہی ہے احسان کر کو بولتے رہنا، بول لے میں بولے سے اس کو نہایا سو، میں بولے سے اس کو اس کا کام ہو گیا، میں بولے سے اس کو اس کا رشتہ لے گیا، میں بولے سے اس کو اس کے بچے دی، یہ سب احسان کر کو جتاتے رہنا، یہ ہمیں اپنا خی کر کو چاٹے سر کا یہ دوسرا آدمی، اللہ سے بات نہیں کریں گے۔ پہلا کون؟ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر سامان بیچنے والا، دوسرا احسان کر کو جتانے والا، تیسرا آدمی ہے اپنی پینٹ پیجامہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، اللہ اس کو پاک بھی نہیں کریں گے گناہوں سے۔ ذرا یہاں ایک ذرا بات کرتا ہوں، ذرا بتاؤ آدمی کتے کو کھاتا کیا؟ کون تو بھی کئی کو نہیں کھاتے، حرام ہے بول کر نہیں کھاتے۔ ابھی کون سا جانور حرام ہے؟ خنزیر حرام ہے، نہیں کھاتے۔ کون بولے کہاں ہے حرام ہے بول کر؟ اللہ بولے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے حرام ہے، عین نجس ہے، وہ نہیں کھاتے، صحیح بات ہے۔ اب یہ جو فرماتے ہیں وہ حکم جو خنزیر نہیں کھانا بول کر لائے، وہ پیغمبر قرآن میں ہے، اسی پیغمبر پر قرآن اترا، اسی قرآن میں ہے، اسی پیغمبر نے امت تک وہ مسئلہ بتایا۔ تو جو پیغمبر کتا حرام ہے یا خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، یہ جو پیغمبر بولے، سبق سکھائے، پڑھائے، وہی پیغمبر فرماتے ہیں المسبل الازار، المسبل ٹخنوں کے نیچے آدمی، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا مردمانہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، اللہ سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ تو پوائنٹ سمجھو، کتے کو کھانا حرام ہے، نہیں کھاتا کوئی بھی، حرام ہے، گناہ ہے بول کر۔ اب یہ کون سا حلال ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، یہ کون سا حلال ہے؟ یہ بھی حرام ہے نہیں، لیکن اسے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اس حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ اور یہ گناہ تو 24 آورس گناہ ہوتا رہتا، یہ گناہ تو وہ تو کھاتا بھی نہیں کوئی بھی زندگی میں، ایک بار بھی کھاتا بھی نہیں ہو سکے، یہ گناہ تو کبھی چھوٹتا نہیں زندگی سے، ٹخنوں سے نیچے پینٹ لٹکانے کا۔ پینٹ کو تو سمجھو، یہ میں ذرا عورتوں تک بھاگ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، حق بولنا ہے، کیا ڈرنا ہے۔ جو مردانہ اپنی پینٹ ہی نکاح ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، اس کی مردانگی کمزور ہو جاتی ہے۔ حدیث اور حدیث کا ترجمہ دیکھو کیسا ہے، سائنس کی ریسرچ ہے یہ۔ نبی کیا بولے حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پین نہ کو بول کو گئے، آج کی سائنس ریسرچ کر کو کیا کرتی ہے؟ یہ بولتی ہے نتیجہ، کم سے کم اللہ بولے کا کو نہیں تو نہیں، رسول اللہ بولے کا کو نہیں تو نہیں، کم سے کم اپنی حفاظت کیے تو اختیار کرو، سنت پر آ جاؤ، ٹخنوں سے پر پہن لو، کم سے کم اپنی حفاظت کے لیے تو کرو کم، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے، اپنی مرد ہونے کی حفاظت کے لیے، اپنے نسل کی آگے بڑھانے کے لیے تو یہ کام کرو۔ اور اسے کئی بہت سارے باتیں ہیں حفاظت کے لیے، اپنے اصل چیز کی حفاظت کے لیے، مردانگی کی حفاظت کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی یہ کرو بولے تو کرو، خالی کرو نہیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں رہتے، راز رہتے۔ نبی بولے تو نہیں کرتے، سائنس ایسا ہے دیکھو بولے تو لوگ کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے مانتے تو اچھی بات تھی، ٹھیک ہے چلو سائنس سن کر تو مانو، سائنس سن کر تو مانو، بہرحال۔ 8ویں صفت ہے تاجر آدمی کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی چیز بیچنا، یہ بھی بہت بری عادت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے بیٹی کی شادی تھی، وہ آدمی کیا کیا، یہ آدمی کی بیٹی کی شادی تھی، اس کے دوست کے پاس گیا، جا کو پوچھتا اب تو باقی دیوا ہے تو بول کر، اس کا دوست کیا بولتا ہے اسے، میرے پاس پیسہ نہیں ہوا دینے کے لیے۔ اس کا دوست رہتا، اسے پوچھتا، اس کے دوست کو پوچھتا، اب ایک دوست جاتا، نہیں میرے دوست کی شادی ہے، کہتے ذرا خرچ دے ڈالو، میں بیچ میں وکیل بن کو، میں دلانے کی ذمہ داری پوری میری، واپس کرنے کی ذمہ داری میری بول کر واپس بیچ والا آدمی یہ دوست کو پوچھتا، نہیں بولتا، اس کے پاس جاتا، اپنے دوست کے پاس دلاتا اسے قرض۔
دلاتا قرض دلاتا، تاریخ دن کب دینا طے ہو جاتا. بعد میں بچی کی شادی ہو جاتی، دھوم دھام سے شادی کی ہونے کے بعد اب یہ آدمی وہ آدمی پہلے آ کے پوچھتا اسے میرے پیسے دے با کا کروں، ٹائم دیا تھا تو لیا تھا، ٹائم ہو گیا واپس کر پیسے بول کر بولتا. ان کیا بولتا نہیں با میرے پاس پیسہ نہیں کی بعد میں دے تو کو ٹال مٹول کرتا ذرا. بعد میں ہلکا کیا کرتا ان بات میں ہلکا کو پوچھتا رہتا دے با میرے پیسے تو لی، میرے پاس تو لیا تو باقی لیا تو پیسے بول کر بولتا. لیکن ان کیا کرتا پہلے کیا کیا بعد میں دے تو اب نہیں ہے بول کر بولتا. پھر بعد میں کیا بولتا ہلکا انکار کر دیتا تو کب دیا پیسے مجھے، ایسا انکار کر دیتا دینے سے. ان پریشان بھائی دیا تو بھائی شادی کا کو تو بچی کی محلے کیا تو با وہ بیچ میں کہ تیرا دوست تھا اسے بلا لے کا کو جو میرا بھی دوست ہے بلا لے کا کو تو محلے کیا تو با کون دوست میرا کب دیا تو، ایسا بول کر انکار کرنے لگا. اب بعد میں وہ دوست والے کا کو پوچھتے لیا تو با تمہیں دی ہنا بول کر بولا میرے پاس نہیں بول کر میں میرے دوست کے پاس آتی ہے موقع سے تو کیا بھائی انکار کرتا ہے تو کب دیا بھائی تو کب بول رہا ہے گواہ لے کا ایک آج گواہ ہے سو ایک دن دیا بیچ والا بھی گواہ ہے. اب دیا اس کے بعد کیا مانیں گے اپنا بولتا بول کر بیچ کا ایک ہی جگہ بھی گواہ ہے سو. اب بعد میں پھر کیا ہوتا یہ بات کورٹ کو ڈالتی، کورٹ کو ڈالنے کے بعد پھر کیا ہو جاتا بلاتی دونوں کو بلاتی ان لیا پیسے ان نہیں دیا مجھے پیسے بول کر. گواہ کون ہے گواہ طلب کرتی، گواہ دیکھے تو گواہ ایک پیچھے ہے بیچ کا بیچ گواہ ہے سو. اب اس کے بعد کیا مانیں گے ان نہیں بولتا ان ہو بولتا بیچ کا دوسرا بھی گواہ ہونا سو نہیں انکار کر رہا ہے اقرار کرتا ہے لیا کا بول کو بولتا ہے نہیں لیوں اللہ کی قسم ہی کھا رہا ہے الٹا اللہ کی قسم نہیں دیا بھائی تو کب دیا تو انکار کر رہا ہے گناہ لے کو اڑا مارتا ہے گناہ انکار کرتا ہے گناہ الٹا اللہ کی قسم ہی کھاتا ہے اللہ کی قسم یہ دیا نہیں تو میں لیا میں تو دیا بھی نہیں بول کر بول رہا ہے. یہ سب کورٹ میں یہ سب باتیں ہو رہی اس سے بول رہا ہے کورٹ میں ہی قسم کھا کو بول رہا ہے. بعد میں کیا ہو گیا کورٹ کے اندر کیا اسے بولے تو قرآن پکڑ کو اللہ کی قسم کھا کو بولتا کیا بتو بول کو بولے اسے تو ان کیا کرتا ہو بول کر قسم کھا تو اللہ کی میں قرآن پکڑ کو بولتوں کو بول کو کیا کرتا قسم کھا کو قرآن پکڑ کو بولتا. اب ان جو قرض میں نہیں لیا کو بول رہا ہے ان سچی بات پہ قسم کھاتا ہے یا پھر جھوٹی بات پہ قسم کھاتا ہے ان اللہ کی جھوٹی بات پہ قسم کرتا ہے. اب ٹھیک ہے قسم کھا لیتا اللہ کی قسم کھاتا قرآن پکڑ کو قسم کھاتا کورٹ میں. بعد میں اب وہ آدمی ہی کیا پیسے والا آدمی چلو نہیں تو نہیں پیسہ اللہ میرا مسئلہ نہیں تیرے اوپر چھوڑ ڈالتا تو کیا تو کر لی اس کے ساتھ. اللہ پر آدمی سچ پر ہو کو حق پر ہو کو آدمی اگر اس پر ظلم ہوتا ہے اگر وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ دیکھتی پھر اسے جب اللہ دیکھ لے تو کیا حل ہونا ہمارا. اب اللہ کو بولا اللہ میرے مسئلہ تو دیکھ لے اللہ چھوڑ دیا. بعد میں چند دن گزرتے نہیں شادی ہو کر چند دن گزرتے نہیں 1 سال بھی نہیں گزرتا 6 مہینے نہیں گزرتے 3 مہینے نہیں گزرتے چند دن نہیں گزرتے مہینے کے اندر بچی طلاق لے کر شوہر سے گھر کو واپس آتی ہے. پھر اس کے 2 بچے رہتی ایک بچہ باہر ملک میں رہتا کوئی بیماری کیا کی ہو گیا بڑی بیماری کیا کی آ گئی یہ وہ کو بول کوئی نہیں کیا گھر کو بھیج ڈالتی اسے. دوسرے گاؤں میں نہیں فوج میں رہتا فوج سے اسے بیماری لگ گئی کو بول کو ایڈس وغیرہ کیا کی بیماری ہے کو بول کو بیماری ہے تو کیا کی فوج کے اندر گھر چل کو ٹکٹ کرا ڈالتی دم جگہ بھگا ڈالتی اسے چل کو بول کو فوج سے نکال دیے بچے کو گھر واپس کر دیے بیماری ہے کو بول کو. بچی کی طلاق ہو گئی مہینے کے اندر طلاق ہو گئی بچی گھر کو آ گئی. ایک بڑا بچہ تھا فوج کے اندر تھا ملٹری کے اندر بیماری کا کو واپس کر دیے. اور ایک بچہ تھا اس کا کالج کے اندر پڑھتا تھا کالج کے اندر بچوں کے اندر آپس میں لڑائی ہو گئی لڑائی ہو جا کر اتفاق سے کیا کر دیے اس کے ایک بچے کو مار کو چلے گئے اسے چھوٹ کر کے چلے گئے کاٹ کو چلے گئے اس کے بچے کو مر گیا. کیا وجہ بنی بعد میں کہ آپ کا سر دیوار کو ڈالنے کو مان لیتا ہے. کیا ہوتا وہ دیوار کو ڈالنے کو نہیں پتھر لے کو سر پھڑے تو کمی چھے تو کیا فائدہ وہ. اب اسے سمجھ میں آتا ہے میں جو جھوٹی قسم کھانے کیا پیسے لے کو بھی نہیں لیوں کو بول کو اس کی سزا ہے یہاں دنیا کے اندر کو جب سمجھ آتا اسے. دیکھو جھوٹی قسم کھایا پیسے لے کو گتی نہیں تھی جینے کے لیے دوست کے پاس پوچھا دوست پیسہ نہیں دیا دوست کا دوست پیسے دیا بیچ میں دوست گواہ بن کو ہے انکار کر دیا. بعد میں کیا ہوا جھوٹی قسمیں کھانا لگ گیا قسم قرآن کی کھانے لگ گیا. بعد میں کیا ہو گیا بیٹی کی شادی کے لیے قسم کھایا نہیں وہی بیٹی کی شادی مہینے کے اندر ٹوٹ گئی طلاق لے کے بچی واپس آ گئی نقصان ہوا نہیں ہوا. دوسرا کیا ہو گیا بڑا بچہ فوج میں تھا واپس آ گیا بھگا دیے وہاں سے. تیسرا اس کا آگے بچہ کیا ہو گیا کالج کے اندر اسے بچے چھوٹ کر کو مار دیے اسے
جھوٹی قسم کھانے سے کتنا نقصان ہوا دیکھو. اگر انہیں ادا کر دیتا ہے پھر میرے پاس اس وقت تو پیسہ نہیں ہوا, ذرا دن کو دے دوں گا کو بول کو ذرا موقع دے مہلت دے بولتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. یہ سب دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. جھوٹی قسم کھانے کا یہ دنیا کے اندر عذاب ہے. آخرت کے اندر عذاب کیا ہوگا اللہ اس سے وہ سب بات بھی نہیں کرے گا, بتا دیا تھا وہ یہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی چیز کو بکانے کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھانا, ورنہ پھر اگر جھوٹی قسم کھا کو بیچتی ہو تو ہمیں یہ سب نقصان دیکھنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. آگے نمبر 9, دھوکہ دینے سے اجتناب کر رہے. دھوکہ دینے کسے بھی, دھوکہ دینے والا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں, دھوکہ دیتا بھی نہیں. دھوکہ کھانا بھی نہیں, خود بھی. ایک بار کو تو دھوکہ دے دیا, کسی کو پیسے دے دیے, اڑا مار دیا, بس ختم. کسے اب ختم, اسے دینا نہیں اب بار بار. ایک بار دھوکہ کھا لیے بس ختم. پولیٹیکلی اعتبار سے کسی کو ایک بار جتا کو دیکھے ہمارا منڈا موچ ڈالیا, اسے جتانا نہیں, اسے ووٹ دینا نہیں. اب یہ سب معنی مطلب اس کے اندر دھوکہ دے دیا, اب بس اسے ہمیں آگے بڑھانا نہیں. کسی بھی معاملے میں دھوکہ کھانا بھی نہیں, دھوکہ دینا بھی نہیں کسی بھی. یہ اسلام کا سبق ہے یہ. اب اس کا الٹا مطلب کیا ہو سکتا ہے, حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. دھوکہ جو کھاتا ہے یا دھوکہ جو دیتا ہے یہ میرا آدمی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا. دھوکہ دینے والا آدمی اپنا میرا نہیں ہو سکتا ہے, ہم میں سے نہیں ہے وہ بندہ. اس لیے دھوکہ دینا نہیں کسی کو. دھوکہ دینے والا آدمی سکھ سے نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی گندم گیہوں لا کر ڈالتے بیچنے کے لیے مارکیٹ میں. ڈالنے کے بعد کیا ہو جاتا, گیہوں ڈالنے کے بعد میں اوپر یعنی کیا سکے ڈالتے. سکے گیہوں نہیں, کچے کے دو بھی رہتے, بارش پڑی ہوتی ہے, انہیں کیا کر دیتے اوپر یعنی کیا سکا گیہوں ڈالتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کیا بھائی یہ ہماری گیہوں ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال کو دیکھتی اندر, اس میں کپے کے اندر دیکھو تو کچا کچا رہتی دالیں. ابھی اللہ تعالیٰ کیا بھائی ہے, اوپر دیکھے تو سکا, اندر دیکھے تو کچا, کیا یہ. انہیں بولتی رسول اللہ رات میں دھوپ پڑا تھا اس پر سے بھیگ گئی. نبی بولتی بھیگ گئے تو تمہیں الگ کرنا تھا, بھیگے سو الگ سکے سو الگ, بولو کو بیچنا تھا, تمہیں ایک دھوکہ دے رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھتی من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے دھوکہ دینا نہیں, سچ بولنے پہ بر کرو کیا ہو گیا, سچ بولنے پہ بر کرو کیا ہو گیا. چند دن تکلیف پڑنا پڑے گا لیکن بعد میں آپ کے پاس مال ایسا آئے گا جب سچ بولو گے, آپ جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے, ایمانداری سے بیچو گے, آپ کے پاس پیسہ اتنا آئے گا یہ جیب رکھنے کے لیے کم پڑ جائیں گے, کم پڑ جائیں گے. ارے جب جھوٹ بولنے والے آدمی کو پوائنٹ نوٹ کرو, آخری بات, جب جھوٹ سود حرام کے ذریعے سے لوگ کماتے ہیں ان کو مل جاتا ہے اپنے حساب سے, تو اللہ تعالیٰ تم سچ بولو گے, اسلام کا سبق ہے, نبی کا سبق ہے, حلال طریقے سے کماؤ گے, عیب کی وضاحت کر کے بیچو گے, ایمانداری سے بیچو گے, سچائی سے بیچو گے, تو کیا آپ کا جیب اللہ نہیں بھرے گا. حرام کرنے والے کا جیب خود بھرا رہا ہے, بھر لے رہا ہے, تو اللہ آپ کا جیب, اللہ حلال طریقے سے آپ بیپار کر کے اللہ آپ کا جیب نہیں بھرائے گا, اس کا بھرے گا, ختم بھی ہو جائے گا. حلال طریقے سے سچائی سے آپ اگر بیچو گے آپ کا مال آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی, اللہ اسی برکت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, اسلام ہم کو جو اصول بتا رہا ہے تجارت کرنے کے, ان اصول کو تبھی ہم کو تجارت کرنے کی, بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جو حضرات دیکھ رہے ہیں